کے خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین سیدنا علی منتظر حیدر کرار. محبت یہ ہے. اچھا میں بولوں بغاوت ظاہری طور پہ ہوئی مگر اجتہادی جذبہ تھا نا. جیسے اللہ عدل عصا آدم ربہ پر عصا بولے تو نافرمان پر حقیقت میں ہوئی کیا دوسری جگہ برفا نسیہ ولم نجد لہ عزما. آدم سے بھول ہو گئی ہم نے نافرمانی کا ارادہ ہی نہیں کیا. ادھر بول رہا بھول سے کیا ہے نافرمانی میں, ادھر بول رہا نافرمانی. تو الیواقت والجواہر میں لکھا ہے یہ عصا جو کہا گیا ظاہری طور پر دکھنے میں عصا تھا, حقیقت میں بھول تھی نافرمانی کا جذبہ. ظاہر کے اعتبار سے عصا کہا گیا حقیقت کے. تو یہاں بھی یہ جو صحابہ کی جماعت تھی بدلہ مانگنے والے, ظاہر میں بغاوت تھی حقیقت میں دینی جذبہ تھا, اسی لیے احترام کا حکم دیا. بات چیزیں ظاہر کے اعتبار سے ہوتی ہے, حقیقت کچھ اور ہوتا ہے. ہمیں افسار اس لیے بولے نبی معصوم ہے, ایسا گم کا دانا کھایا ایسا معصوم, وہ تو بھول کے کھایا بھول کے پہنے ضرور نہیں. پھر اللہ عصا بولا نا, عصا دکھنے کے لحاظ سے بولا, نکو کھا بولے سو چیز کھائے دکھنے میں آتا, دکھنے کے لحاظ سے بولا حقیقت کے لحاظ سے نہیں. ایسے ہی بغاوت ظاہر کے اعتبار سے باطن میں اتحاد نہیں ہے. یہ بات کی عادت کو اسی لیے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب ان ہستیوں کا ذکر کیا تو کیا بول رہے معلوم, اخواننا بغوا علینا, ہمارے بھائیوں نے ہم سے بغاوت کی. بغاوت کی بعد میں بولا, ہمارے بھائی پہلے بولا ہے, ہمارے بھائیوں نے. دیکھ رہے آپ جیسے خلافت کے تخت نشین ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیارے نبی کے زمانے سے منافقین کو شکل منافقین کا سورہ ہے انہوں نے بولا. وہ لوگ ہمیشہ کوشش میں تھے اسلام کے دشمن کی طریقت اسلام آگے نہ بڑھے. پیارے نبی کے زمانے سے چل رہا تھا, پیارے نبی کو اللہ آیتاں بھیج بھیج کے بلکہ دل میں ایسا کھول دیا تھا قیامت تک کی ہر چیز مصطفیٰ جانتے تھے. ایک بار ایک منافق کا نام لے لے کے مسجد سے باہر کر, اخرج یا فلاں فإنک منافق, اخرج یا فلاں فإنک, نام لے لے کے نکالے گی. یہ کب ہے پیارے نبی کو اللہ نے صبر دیا اور ایک صحابی کو پیارے نبی کو بتا دیے تھے یہ منافق اگر کس کو بھی نہ کو. وہ لوگ ظاہر میں اسلام رکھے ہیں پر بھی ظاہر میں ان کے در چلے جائیں, باقی میں اللہ کے پاس سزا ہوگی. نہیں بولے ظاہر میں ہیں, وہ بھی ظاہر کر رہے ہیں, اپن بھی ظاہر میں کرو, وہی اسلام کی خام نہیں کر رہا ہے. مگر دل میں بولنے کا مطلب کبھی اسلام سے محبت نہیں, کبھی کھل کے آئے تو کبھی اسلامی دیش میں آگے کاری تباہی کر. تو ہوا کیا سر جانے دو. پیارے نبی کے زمانے سے جب سورہ منافقین سے بتا رہا آقا کے زمانے نبی کے آقا کے اوپر تو پھر شاید سورۃ المنافقون اور ان کے نفاق کے کیا کیا یہاں پہ کیا کیا کاروبار ہے پورا. اب وہ حبیب پاک کے پردہ کریں گے ختم ہو جاتے کیا بولو. صدیق اکبر کا زمانہ ہے, آتے حضرت کیا کرے معلوم ہے, جب کئی دن مرتد ہوتے نہیں اسلام لاتے, زکات نہیں دیتے بولتے, زکات کی فریت کرنا فرض کا انکار کفر ہے. تب ایک جگہ نبوت کا دعویٰ کرا, میں نبی ہوں, پیارا نہیں تھا نبی بولے تو کافر نہیں ہوتا, انہیں کافر اس کے ماننے والے کافر. اب کیا ہوگا, پیارے نبی کی جگہ سنبھال رہے ہیں, پیارے نبی کفر کو مٹ کر ایمان چمکانا چاہتے تھے. نبوت کا اعلان کر رہا, کوئی زکات کا انکار کر دے رہا, آپ کیا کریں بھائی لڑو معاملے لڑائی. جب تک ایک بکری کا بچہ نہیں بلکہ بکری کو بننے کا رسی بھی دیتا تھا نبی کے زمانے میں, آج نہیں دیتا بولے تو لڑوں گا بولے, دلال میں آ گیا. بدعت میں نرمی تھی مگر دین کے معاملے میں یہ تھا. اور کیا ہوا, ادھر لڑائی, نبوت کا اعلان, ادھر کیا ہوا, پیارے نبی نے کہا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو بھیجے تھے دشمنوں کے مقابلے. اتنے بھی پیارے نبی کا مثال, دشمنوں میں ہمت آ, نئے نئے مسلمان ان کے اسلام ڈگمگانے لگے. یہ مسلمان ذرا حبیب پاک کے وصال شریف کے بعد ان کی ہمت نہ ذرا ایسے کہ ہم سب کیا بولے, یا امیر المومنین و خلیف وہ قافلے کو یہاں رہنے دو, دشمن سے لڑنے مت بھیجو, کیونکہ پہلے حبیب پاک کے وصال کے بعد ہماری عادت یہ ہو گئی ہے کہ وہ ادھر چلے جائیں گے بڑا قافلہ, تو پھر یہاں دشمن آسانی سے ہم پہ حملہ کرنے کا پلان بنائیے, روکو, ہماری ہمت کے لیے ضروری بولے. تو آپ کیا بولے معلوم,
ابن ابی قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے رسول جس قافلے کو بھیجے اسے پورے صحابہ ایک طرف ہے، آپ اکیلے ایک طرف، وہاں کیا ہے قافلہ، یہ دشمن کچھ بھی مقابلہ کریں گے بولے تو ارے پہلے ہی باہر کو لڑنے بجائے دشمنوں سے اندر کچھ نہ کچھ پوشیدہ طاقت ہوگی تبھی تو بجا نکو رے ذرا سنبھل کے روک لیں۔ اس کے بعد وہ لشکر کامیاب ہو کے آیا تو اور ہمت، اور ان کی ہمتیں پوری ٹوٹ گئی تو اسلام کو بھیج دینا چاہتے تھے، ختم۔ اس کے بعد کسی کی مجال نہیں ہوئی کہ صدیق اکبر نے ان کے خلاف نظر اٹھائی، اسی لیے منافقین تھے تو صحیح اچھا نہیں سکے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ، وہ تو جانتے عمر فاروق اعظم ہے، اے عمر تم کسی راستے سے گزرتے اتفاق سے شیطان بھی اسی راستے پہ ہوتا ہے، تم کو دیکھتا ہے تو اپنا راستہ بدل دیتا ہے، تو شیطان بھی گھبرا جاتا۔ آپ کے کوڑے کا جلال عجیب بہرحال وہ جلال عجیب تھا، اس کی ہمت نہیں تھی کہ عمر فاروق اعظم کے مقابل میں کوئی حق کا کام۔ بہرحال آپ ہی کے دور میں بڑے 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 سلطنتوں میں کامیابی ہوئی، پیارے نبی جتنے پہلے بڑے یہ میرے کو فتح ہوگا یہ فتح ہوگا بھی ہوا نہیں تھا، عمر فاروق اعظم کے زمانے میں واجب سے بچا رہا، کیا نتیجہ ہوا؟ جہاں فتح ہوئی وہاں اسلام پہنچا، نہیں فتح ہوتے تو طاقت کے دور پہ اسلام کو روک دیتے تھے، اور فتح ہونے سے کوئی روکنے والا نہیں تھا، آسان نہیں تھا۔ اس طرح اسلام کو چمکنے میں مدد ملی، اور پیارے نبی کی دعا بھی دار ہوئی ہے اللہ خصوصاً تو عمر فاروق اعظم کے ذریعے اسلام کو عزت دے، بولے پیارے نبی آج دعا کرے کر ایمان کا ہے، لاتے شروع ہوا اسلام، یا رسول اللہ ہم پر نہیں ہے کیا ہے، کیوں نہیں؟ تو کہا وہ باقی پر رہ کے کھلے عام عبادت کرے، اور ہم آپ کے گھروں میں چھپ چھپ کے کرے، چلے کعبے کے شہر میں پڑے، ہاں ٹھیک ہے بولے ابھی ایمان لائے اسلام آگے آگا ہے، نماز آگے عیسائی ہے۔ یہ پیارے نبی کی دعا کی برکت ہے، یہ بانی جانے بھی انہیں کی اولاد سے اور بولوں فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ جو سیدی بختیار کاکی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہے، غریب نواز کے پیر خلیفہ کے خلیفہ ہے، جن کے خلیفہ سیدی ثابت کیری نام الدین اولیاء جیسے بہت ہستیاں ان کے خلیفہ ہیں، وہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ بھی عمر فاروق اعظم کے اولاد، اللہ نے ان کو تو ان کو ان کی اولاد میں بھی اسلام چمکانے، اس لیے اب ان کو بھی ہمت نہیں ہوئی، گھر کے سب خاموش رہے۔ اب ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا موقع ہے، آپ نے 12 سال تک حکومت کی، مگر اس میں سازش مصر ان کے سامنے تھا، اڈا بنا ایک سازش، عبداللہ ابن سبا کا نام آتا ہے، ان کا سر بنا سردار، سازش کرے کیسا بدنام کرنا، کیسا ان کی آدمی جب اسلام کو دیکھنا چاہتا ہے تو اسلام کے بزرگوں کی عظمت نکال لیتا ہے، جب ان کی نہیں تو لوگ بڑوں کا دامن پکڑ کے دین ان کے راستے کر رہے ہیں، اب بڑوں کی عظمت چلے گئے تو کس کو پکڑ لیا، یہ دشمن کا طریقہ تھا، اور کھل کے آنے کی ہمت نہیں ہوئی تو کلمہ پڑھ کے گھس کے مسلمان بن کے آ کے دھوکہ دیے، آ کے حضرت کو بدنام کرے، کیا نہیں چلاتے دھوکہ نہیں جاتا، بالکل دھوکہ جھوٹ کو اللہ سے اعتماد رکھنے والے تھے، مولانا ایک عام ولی امانت میں خیانت نہیں کرتے، ان کی شان میں کوئی بتانے کا ٹائم نہیں ہے، ٹائم کو تھوڑا شاہ عفان اتنا نظام کو لگا گا، کیا یہ بیت المال کے پیسوں کو اپنے خاندان میں ڈبا گئے، اپنے خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے، کئی عہدے تو وہ تھے وہ سیدنا عمر فاروق اعظم سے چلے آئے، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ گورنر ہیں کہاں کے؟ ملک شام کے، کب ہیں؟ آپ کو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے چچا، وہ یزید نام ہے، بیٹے کا نام بھی یزید ہے، یہ یزید الگ ہے وہ یزید الگ ہے، وہ عظمت والے یزید ہیں چچا، ان کو کیا کرے گورنر بنا ان کے شام کے خطے کا، وہ ان کے انتقال کے بعد خود امیر معاویہ رضی کے ذمہ میں کر دیے،
ان کے کام کرتے. اب یہ سنبھالتے رہے. اب اس کے بعد ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو حضرت نے کیا کیا؟ پورے دمشق کا گورنر ان کو بنا دیا. جن کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا. ان کو کافی تجربہ ہے امیر معاویہ کو جب سے گورنمنٹ کرتے آ رہے ہیں اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں کتنا ہلاتے وہ سب معلوم ان کو تجربہ ہے. حکومت میں رہنے والے کو جتنا تجربہ رہتا عبادت ریاضت کرتے رہنے والے کو ہوتا کیا ہوگا. میں کہنے کا مقصد یہ ہے ہم عبادتیں کرتے ہیں ایک شخص عبادت نہیں کرتا مگر سیاست میں وہ جتنا چالاکیوں کو جانتا ہے سیاست کے ہم نہیں جان سکتے. سمجھے بات؟ ان کو تجربہ ہے اس لیے دیکھے انہوں کافی تجربہ رکھتے ہیں کامیابی ہر جگہ پہ موڑ پہ. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو چاہیے معلوم ملک کے دمشق کے علاوہ پورا ملک شام کا بنا یہ دارالحکومت کے علاوہ پوری ذمہ داری دی ہے. مگر انہوں کب سے صدیق اکبر کے زمانے سے چلے آ کوئی نیا تو ہوتا نہیں ہے. پھر دوسری بات چند رشتے داروں کو دیے مگر شیخ دیوانی رحمۃ اللہ دیگر بزرگوں نے کہا حضرت کا بار بار اس لیے حضرت کی دربار سے بہت زیادہ فیض پایا ان کا بڑا حضرت کے مدد سے پانی پائے. مقدس تعلیم حضرت لکھے لوگ اپنے آپ پہ خیاس نہ کریں ان پاکیزہ ہستیوں کو. یہ عہدے اس لیے نہیں اپناتے تھے تاکہ دنیا کو لوٹ کر اپنی زندگی کی عیش کر سکے. وہ ہمیشہ آخرت پہ نظر رکھتے تھے. ان کی نظر یہ رہتی تھی کہ امت کی خدمت کر کے اسلام کی بلندیوں کو پاس آپ کریں. تو یہ خاندان کے انہی افراد کا استعمال کیا ہے جو وہ عہدے کی صلاحیت رکھتے تھے اور وہ یہ چاہتے تھے ان کی صلاحیتوں کا استعمال اسلام کے لیے ہو. اور وہاں پہ ایسا نہیں تھا نرم توشکوں پہ سے گزر جانا بلکہ اپنے آپ کو تکلیفوں سے گزار کر امت کو ہدایت کے منزل پر پہنچانا. وہ پاکیزہ نفوس کا مزاج الگ تھا مگر یہ یہودی منافقین اپنے انداز کی بات پیدا کہیں تو پہلے سے تھے بات کو بھی رکھا ہے. اور وہ دولت جو ہے آپ خود اتنے دولت مند تھے اسلام کے لیے ہر وقت لٹاتے رہے آپ عام مسلمانوں کے لیے لٹاتے رہے. تو مقدس سامعین کرام جو ہستی عام مسلمانوں حبیب کی عام امت کے لیے سخاوت کرتی ہے تو کیا اپنے خاندان کے افراد کے لیے نہیں کرے گی؟ شریعت کا تو حکم ہے پہلے مدد کا حق اپنے خاندان کے افراد ہے. زکات دو تو علماء فرماتے سب سے مستحب طریقہ بہتر یہ ہے اپنے خاندان کے چنندہ غریب لوگوں کو دو اس کے بعد آگے کے لوگوں کو. تو جب عام امت کی آپ مدد کر سکتے ہیں تو اپنے خاندان کو کریں. یہ تو شریعت پہ. لیکن یہ یہودی جو بدنام کر رہے تھے بیت المال کا مال لے کر رہے تھے یہ ان کی اپنی دماغ ہے. وہ ہے پاکیزہ ہستیوں کو جو سمجھ رہے ہیں آدمی کا مزاج ہے جو خود جیسا ہے دوسروں کو سمجھتا ہے. یہ پاکیزہ ہستیوں کو سمجھے کہاں بھی کبھی ہوائی کہاں لگی ان لوگوں کو. میں آپ کو بتاؤں محترم سامنے کرام آپ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد یعنی سیدنا عثمان غنی عمر فاروق اعظم کے بعد خلیفہ بنائے گئے. اب ذرا سنیے خلیفہ بنائے گئے سیدنا عمر فاروق اعظم نے 6 حضرات کو نام تجویز کی 6 پاکیزہ ہستیاں مل کر جن کو چاہیں 6 لوگوں میں خلیفہ مقرر کریں. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد صحابہ نے چھوڑ دیا تو جس کو تو حضرت نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیش کیا کہ تم خلیفہ بن جاؤ. آپ نے قبول کیا. تو کسی نے پوچھا آپ سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ سیدنا علی رضی کیوں نہیں پوچھے 6 جنوں میں وہ بھی 6 افراد میں 6 ہستیوں میں وہ بھی تھے ان سے کیوں نہیں پوچھا. تو میں ان سے پوچھا پہلے تو انہوں نے کہا نہیں میں بھی اس پر خیال نہیں رہوں گا کسی اور کو دو. میں ان سے پوچھ کر انکار کرنے کے بعد میں عثمان غنی اور جتنے حضرات نے مشورہ کیے سب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مشورے پر چلتے ہیں. سب نے سیدنا عثمان غنی بن نورین رضی اللہ عنہ کا نام لیا. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بن ابی عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کا نام لیا. لینے کے بعد کیا ہوا سیدنا عمر فاروق اعظم کے بعد آپ کی خلافت ہے نا. اب آپ خلیفہ بن گئے نا. خلیفہ ہو جانے کے بعد کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں 12 سال تک خلافت ہے. اس میں سازش مصر سے ان کے ٹماٹر یہاں سب مدینہ میں پھیلے ہوئے منافق اب آپ کے خلاف مختلف باتیں پھیلانے لگے. بالکل ٹھوکر ایک عام ولی وہ نہیں کرتے جو ولیوں کے تعلقات پہ نظام لگائے.
پاکیزہ محفوظ پہلے حدیث پڑھو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شان پیارے نبی نے کیا بتائی. میں آپ کو بتاؤں ایک تو ثقافت کے وقت پیارے نبی نے کیا فرمایا. دوسری بات میں بولوں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری چہیتی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو نکاح میں دیا. بولو حبیب پاک عام آدمی کا انتخاب کریے. ہمیں برے آدمی کا انتخاب اپنی بیٹی کے لیے نہیں کرتے تو نبیوں کے سلطان کے کو کریں گے. چنندہ ہستی کے لیے کریں گے. آقا کی بیٹی ہے کوئی کھیل نہیں ہے, وہ نور ہے, معمولی بات نہیں ہے. خیال رضی اللہ عنہ سے آج سے نکاح ہوا تو الحمدللہ زندگی گزرنے لگی. یہاں تک کہ بدر کا موقع آیا تو بہت سخت بیمار ہوئی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ تو پیارے نبی بولے تم اپنی زوجہ محترمہ کی خدمت میں لگے کیونکہ وہ بھی حقوق اللہ میں آتا ہے. اس کے بعد بدر میں بھی آقا نے شریک ہونے کی اجازت یہی خدمت. لیکن دیکھو پیارے نبی کو اللہ نے کچھ اختیار دی. بدر میں جو مال غنیمت آئی کیونکہ حبیب نے ان کے جذبات کو روکتے ہوئے ایک دوسری بھی ذمہ داری تھی اس کے لیے روکا. تو بدر کی مال غنیمت میں سب کے ساتھ آپ کا بھی حصہ شمار کیا. اسی لیے بزرگان دین محدثین علماء نے بدریین صحابہ کے مرتبے بیان کرتے فرمایا یہ بھی بدریین صحابہ کے مرتبے کو پائے ہیں پیارے کی عطا سے. سمجھے بات. اب وہ اسی ابھی بدر کی جب چل رہی یہاں پر اسی موقع پر آپ کی شہادت اور فتح کی خوشخبری آئی اس وقت آپ پردہ کر گئے. آپ کو کب فتح کی جب بشارت آئی رہی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال شریف ہوا تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا معلوم اپنی اور ایک دوست بھی عظیم بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا. سیدنا عثمان غنی کرنے کے بعد اب تقریباً 9 ہجری میں آپ کا بھی وصال ہو گیا کیونکہ دوسری بیٹی کا وصال ہو گیا. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے فرماتے ہیں کہ تم لوگ کسی لڑکی کا نکاح عثمان غنی بن کے کر دو. پیارے نبی کے درجات دیکھیں. اور کیا فرماتے ہیں میری اور ایک بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں نکاح میں دے دیتا اور میں جو دیا ہوں وہ بھی رب کے حکم سے دیا ہوں. اللہ کا حکم ہے حبیب کی بیٹی عثمان غنی بن کے. یہی حال حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا ہے. آپ کا بھی معاملہ ایسے ہی اللہ کے حکم سے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ میں بات کروں یہاں جو شوہر بیوی ہے جنت میں وہی شوہر وہی بیوی ہونا ضروری ہے. شوہر یہاں کچھ ہے وہاں کچھ بیوی کو یہاں کچھ ہے وہاں کچھ. یہ بیوی کسی اور شوہر کو ہو یہ شوہر کے لیے کوئی بیوی بدل جائے گی. مگر پیارے نبی کے جو ازواج یہاں ہے وہاں بھی وہی ازواج یہ ان کو جانا. دوسری بات یہاں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ سیدۃ نساء اہل الجنہ یہاں بھی خلیفہ رسول اللہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے زوج مطہرہ ہے. جنت میں بھی آپ کی رہی ہے آپ کی خاص شان. اب بہرحال پیارے نبی نے 2 بیٹے دے دی اور کہ اور ہوتی تو میں دے دیتا تھا. اے صحابہ تم کوئی لڑکی مجھے نکاح میں دو. مخام سمجھے حبیب کے پاس کیا ہے. آپ کس طرح صحابہ کو ترغیب دے رہے ہیں. خود آقا اپنی پیاری عظمت والی نبی کی بیٹی کوئی معمولی بات نہیں ہے. حدیث میں آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے حبیب تک کوئی نبی ایسے نہیں گزرے جن کی 2 بیٹیاں کسی کو بیاہی گئی ہو سوائے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے کہ نبیوں کے سلطان کی 2 بیٹیاں ان کو آئی. کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے بھی نکاح حدیث میں آیا ہے شان بتاتے ہیں. اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد ایک وصال کرتی جاتی میں دیتے ہی آتا عثمان غنی رضی اللہ کے نکاح میں. اس طرح 40 بیٹیاں بھی ان کے نکاح میں.
اور آپ کو ذو نورین کیوں کہا جاتا ہے؟ حدیث میں بھی وہی وجہ بتائی. حدیث میں کیا بتایا گیا ہے؟ کیونکہ پیارے نبی نور، اللہ نے نور بنا کے پیدا کیا. اللہ نور ہے، وہ خالق ہے. مصطفیٰ نور ہے، مخلوق ہے. اس لیے وہ معبود ہے یا عابد؟ یہ نور عابد ہے، مخلوق ہے، وہ خالق ہے نا. فرشتے بھی نور ہے، مگر نبی کے نور کا ایک صدقہ ہے، ایک کرن ہے. مصطفیٰ کا نور، نور خدا کے بعد سب سے اعلیٰ نور. ان کی کتنی بیٹیاں ہیں، سب نور ہے. تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت سیدی شاہ امام احمد تو ہے نور تیرا سب خراب تیرے خاندان کا بچہ تو حدیث میں آیا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو نورین اس لیے کہتے ہیں. وہ بولے تو والے نورین، بولے تو دو نور، دو نور والے، یعنی حبیب کی دو بیٹیاں دو نور ہیں، دو نور والے عثمان غنی. آپ کو پیارے نبی کی دو بیٹیوں کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے دو نورین، بلکہ ایک حدیث میں تو یوں آیا ہے اس وجہ سے بھی. اور آپ ایک محل اپنے جنت میں محل کہیں رہیں گے، بڑے درجوں کو کہیں اور بھی رہیں گے. اب ایک محل سے دوسرے محل کی طرف جائیں گے، نور کی تجلی ڈبل ڈبل، ادھر ایک تجلی ہوگی، محل بدلتے ادھر ایک تجلی ہوگی. نور دو مرتبہ تجلی کرے گا، اس لیے نور ہے جنت کے اعتبار دو نور. یہ محل سے گزر رہے ہیں، ایک تجلی وہ محل میں گئے دوسری تجلی. کوئی خیر بہرحال حضرت سیدنا عثمان غنی ذو نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبیب پاک کی طرف سے یہ عظمت حاصل ہے، سخاوت کا وہ حال. کہہ رہے ہیں تم کچھ بھی عمل کر لو ضرر نہیں دیتا، کوئی عمل ضرر نہیں دیتا کا مطلب کوئی ایسا عمل کرو کہ نہیں جو ضرر والا. ایک معنی ہے کہ کچھ لفظی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اتنا چاہتا ہے تمہارے کو کوئی نقصان چاہنا ہے. آپ چلیے آپ خلافت کے بارے میں چلیے. حضرت سیدنا جب بہت زیادہ وہ ہو گئی بغاوت عثمان غنی کے خلاف اور وہ منافقین تھے، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی ذو نورین رضی اللہ عنہ گھر کی چھت پر چڑھ کر کہتے بولو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصرت کی جنگ کے موقع پر، مشکلات کے موقع پر مدد کے لیے طلب کیا تو میں نے ہر وقت لبیک کہا، اور پیارے نبی نے مجھے یہ بشارت دی تم گواہ ہو. تو ان صحابہ نے جانتے ہیں آپ نے کہا یہ میٹھے پانی کی ضرورت تھی تو میں نے پیارے نبی کے حکم پر خرید کے وقت کیا، تم جانتے ہو. کہا آج میرے کوئی پانی پینے نہ دے رہا جو میں نے ہی وقت کیا. ظلم ہو گیا تھا، منافقین کی طاقت ہوئی. سب آپ نے یاد دلا. آپ اس میں سے ایک بات کیا فرماتے معلوم؟ لوگوں مجھے خلافت کے یہ اس پہ رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. سنو میں نے نبی سے سنا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو ایک لباس پہنائے گا، منافق اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے، ہرگز نہیں اتارنا. تو چونکہ میرے کو نبی نے یہ لباس سے مراد خلافت ہے، اللہ تم کو خلافت کا منصب دے گا. منافقین اس لباس کو اتارنا چاہیں گے، خلافت سے جدا کرنا چاہیں گے، مگر تم نہیں چھوڑنا. لباس نہیں اتارنے کا مطلب خلافت نہیں چھوڑنا، کیونکہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں ہر مصیبت کو برداشت کروں گا، ہر آفت پہ صبر کروں گا، لیکن میرے نبی کی بات جانے نہیں دیتا. میں آپ خلافت کو اس لیے نہ چھوڑے، نبیوں کے سلطان کو. اور شادی کس کی تھی؟ حدیث خود بتا رہی منافقین کیا ہیں. یہ بات حدیث میں منافقین اتارنا چاہتے ہیں. ادھر بانی جامعہ کے دیگر بزرگ کتاب منافقین ثابت کر رہے منافقین. اور جب فتنہ ہو رہا تھا پہلے بولے تم فتنے میں شہید کیے جاؤ گے، یہ بھی بولے، اور پھر فرمائیں گے جس وقت فتنہ ہوگا حضرت سیدنا عثمان غنی کے زمانے کی اشارہ، اس وقت عثمان غنی ہدایت پر ہوں گے. آج منافقین نے وہ بدنام کیا، آپ کو غلط قرار دے رہے. سب ایک طرف نبیوں کے سلطان کی بات ایک طرف. مصطفیٰ کہتے ہیں اس فتنے میں عثمان ہدایت پر ہوں گے، اور خلافت حبیب پاک کے حکم سے ملی ہے.
اور آپ کو آخر تک باقی رکھنے کا حکم بھی مصطفیٰ۔ آپ اسی حبیب پاک کے حکم کی خاطر شہادت کو تو پسند کیا لیکن مصطفیٰ کے حکم کو چھوڑا۔ بہرحال اس طرح اور آپ ہی کے زمانے میں بڑی بڑی فتوحات بھی ہوئی۔ ایک حدیث سنا کہ بہتائیں برائے بہت ہوگا بات مت کرو۔ میں کیوں بولے تو میرا جذبہ پھر ایک بار کروں، صرف میرا جذبہ یہ ہے اللہ نے جن کو جو مقام دیا ہے بہت بدنام رہے۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھ لو جا کے اس سے دشمنی ہو تو کتنا بدنام کر کے رکھتے وہ پاکیزہ نفوس جن کی پیارے نبی عظمتیں بتا رہے، اللہ جن کی شان قرآن میں بیان کر رہا اور کسی کی بات کا کوئی اعتبار کریں گے نہیں، ان کی باتیں لیں گے ہم، اللہ اور رسول کی بات چھوڑ دیں گے۔ تو میں خالی دل سے کر رہا ہوں اپنی آخرت کی حفاظت کے لیے اللہ رسول نے جن کا جو مقام بتایا، بڑے بڑے بزرگ، ایک نہیں، کوئی فرقہ نہیں، فرقے کے کوئی افراد نہیں، اہل سنت کے تمام محدثین، تمام مفکرین، تمام فقہاء، تمام اولیاء اس عظمت پر اور ان کی عظمت کے بارے میں حضور سیدی خواجہ بندہ نواز دیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا کوئی ممکن ہے کیا؟ ان کی بات ناقابل اعتماد ہے کیا؟ آپ ان کی جواب میں کلمہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کیا فرماتے؟ میرے پاس سب سے بڑا مرتبہ صدیق اکبر امت میں انبیاء کے بعد، اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کے بعد عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ حیدر کرام۔ یہ بات مجدد الفت ثانی صلی اللہ کی کتاب میں یہی بات بنیت الطالبین ولیوں کے سلطان شاہ بغداد غوث پاک کی کتاب کیا ان پاکیزہ ہستیوں کا ہم پہ اعتبار نہیں ہے؟ کہ وقت کے بڑے بڑے تاجدار ہیں ولایت کے، ایک نظر پڑ گئی تو ولایت کے بڑے بڑے مرتبوں تک انہوں نے پہنچایا ہے، چوری کی نیت سے آنے والوں کو خطب بنا دیا ہے، انہوں نے یہ باتیں ہم کو بتائی ہے۔ اب بتاؤ ان پاکیزہ ہستیوں کا دامن پکڑ کے چلیں گے یا ہمارے دماغ میں جو آیا وہ لے کے چلیں گے؟ اس لیے ہم حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین کو اپنے سے نہیں سمجھ رہے، اللہ اور رسول کے احکام کو ان مقدس ہستیوں نے سمجھا، اب ہم ان کا دامن پکڑ کے چلنے والے جتنے سلسلے والے ہیں اور بزرگوں کا دامن پکڑ کے چلنے والے، یہ بزرگ جدھر لے جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، اور یہاں ایک ایک بزرگ کا نام لے تو اور ایک بہت ہو جائے گا، میں ایک دو تین بتا رہے نام آ رہا ہے، نارے بزرگ ہوئے کوئی کتابیں اٹھا کے دیکھو، حدیث میں دیکھو، جب انبیاء کا ذکر ہوتا ہے، پیارے نبی کے ذکر کے بعد صدیق اکبر کا، پھر فاروق نبی، عثمان نبی کے بعد کیوں یہ ترتیب اپنا محدثی میں؟ ان کے پاس ترتیب یہی تھی تو اور کتنے بزرگوں کا ہے، اور جہاں میں بولنے کا تو عثمان غنی ذو النورین اور یہ چاروں خلفاء جملہ ملا کے چاروں خلفاء امت میں سب سے بڑے ہیں، سب سے بڑے چار ہیں، بہت زیادہ بچہ پورے کائنات میں بڑے، آخر میں سب سلطان ہیں ہمارے، سب آخر وہ بڑے ہیں اور اللہ کے نبی نے وہ عظمتیں بتائی، کوئی بزرگوں نے سمجھ کیا ہم کو سمجھا۔ خیر بہرحال میں بات کو یہاں ختم کراؤں، پیارے نبی نے کہا فتنے میں ان کو شہید کیا ہے، اس فتنے کے اور خطاب ہدایت پر ہوئے اور یہ فتنے میں شہید کیے جائیں گے، بولے نہ ہوتے تو شہید کی بشارت کے بولتے تھے، اور کون تو بھی پیارے نبی جیسی ہستی یہ غلطی پہ تھے تو بولتے تھے تم سب غلطی پہ ہوں گے، بچ کے رہو نہیں بولتے تھے، شہید ہوں گے کہیں تو بولے، اور بشارت دے رہے شہادت کا ان کا مقام ملے گا۔ اور ایک مرتبہ کی بات سنو، پیارے نبی چل رہے ہیں کہاں؟ کوہ ہیرا میں، پہاڑ ہیرا پہاڑ ہے، پیارے نبی چل رہے ہیں، ساتھ میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ساتھ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، عشر مبشرہ میں 6 ہستیاں نام لے کے دیکھو، اب چل رہے ہیں تو ہیرا کا پہاڑ جو ہے ہلنے لگا، اب بولو مقام مصطفیٰ کیا ہے، آپ چل رہے تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا پہاڑ کو ٹھوکر مارا، مان کے فرمایا ہے ہیرا اذکر ٹھہر، ما علیک الا نبی او صدیق او شہید، سن تجھ پر یا تو نبی ہے
میں یا شہید ہے. نبی سے مراد خدا آپ اپنی ذاتی ہے. صدیق سے مراد فاروق صدیق اکبر ابو بکر. شہید سے مراد باقی سب شہید ہیں. عمر فاروق اعظم بھی شہید, عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, طلحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے, زبیر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے. ابھی شہید ہوئے نہیں, مصطفیٰ شہادت کی خبر دے. تو معزز سامعین کرام, پیارے نبی ان کی عظمتیں بتا, وخامت بتا, ان کے ساتھ آپ کا معاملہ دیکھو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے, جب سیدنا عثمان غنی گھر میں جاتے تو آپ اپنے کپڑے سیدھے کر لیتے. کبھی طیبہ میں پیسے سے ہٹ جاتا ہے, تھوڑا سیدھا کر دیتے. کون نبیوں کا سردار, کون ہے عثمان غنی؟ حبیب پاک کے خادم بولا بھی ہوتا. سارے انبیاء آپ کی بارگاہ میں ادب کرتے, لیکن پیارے نبی اپنی طیبہ مبارک سے کرتے. کیوں؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, یا رسول اللہ عثمان غنی آتے ہیں تو آپ کپڑے اس کے پورے کریں گے, کیا بات ہے؟ تو بولے وہ بڑے حیا والے, حیا والے, ان کی وجہ سے مجھے بھی حیا ہوتی ہے کہ کہیں وہ میرے ان کا تھوڑا حصہ دیکھیں, کہیں پلٹ کے واپس نہ چلے. حیا کی